اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کے بارے میں اور درود شریف پڑھنے کے بارے میں جو بیان صحابہ کے سامنے کیا تھا، اسی بیان کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے منبر کی لکڑیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، دوزخ کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقے کے ذریعے سے ہی بچو، کیونکہ یہ صدقہ ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور جیسے پیٹ بھرے آدمی کو فائدہ دیتا ہے ایسے ہی بھوکے کو بھی فائدہ دیتا ہے، یعنی جو بھی صدقہ دے گا اسے اجر و ثواب ملے گا، چاہے بھوکا ہو یا پیٹ بھرا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا کہ جو مجھ پر درود بھیجے گا تو جب تک وہ درود بھیجتا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے، اب چاہے بندہ اپنے لیے فرشتوں سے تھوڑی دعا کروائے چاہے زیادہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں میں کھڑے ہو کر بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہو کہ اسے آگ سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ اسے اس حال میں موت آئے کہ اس کے دل میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان موجود ہو، اور لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو اپنے ساتھ چاہتا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں میں ایسا زبردست بیان فرمایا کہ میں نے ویسا بیان کبھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ بھی وہ جان لو تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے اور رونا زیادہ ہو جائے۔ اس پر تمام صحابہ اپنے چہروں پر کپڑے ڈال کر رونے لگے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صحابہ کے بارے میں کوئی شکایت پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، میرے سامنے جنت اور جہنم پیش کی گئی، اور آج میں نے جنت اور جہنم دیکھ کر جتنا خیر اور شر دیکھا ہے اتنا خیر و شر کبھی نہیں دیکھا، اور جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی وہ جان لو تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر اس سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں آیا۔ تمام صحابہ سر ڈھانک کر رونے لگے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اور بیان کرتے کرتے یہ آیت پڑھی، اِنَّهُ مَن یَأْتِ رَبَّهُ إِنَّهُ مَن یَأْتِ رَبَّهَا مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ جو شخص بغاوت کا مجرم ہو کر اپنے رب کے پاس حاضر ہوگا سو اس کے لیے دوزخ مقرر ہے، اس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اصل دوزخ والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ اس میں نہ مریں گے اور نہ ہی وہ زندہ میں شمار ہوں گے، لیکن وہ لوگ جو اصل دوزخ والے نہیں ہیں بلکہ گناہوں کی وجہ سے کچھ دن کے لیے دوزخ میں گئے ہیں، آگ ان کو کچھ جلائے گی، پھر سفارش کرنے والے کھڑے ہوں گے اور ان دوزخیوں کی سفارش کریں گے، پھر ان کی جماعتیں بنا کر انہیں دوزخ سے نکال کر نہر حیات یا نہر حیوان پر لایا جائے گا۔
یہ لوگ اس نہر میں ایسے اگیں گے جیسے سیلاب کے لائے ہوئے کوڑے کرکٹ میں گھاس اگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ بندہ اپنے رب کے ساتھ جیسا گمان رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ حضرت ابو زہیر ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان میں یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، قریب ہے کہ تم جنت والوں اور دوزخ والوں کو پہچان لوگے، یا فرمایا تم اپنے بھلوں اور بروں کو پہچان لوگے۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ تم لوگ جس کی تعریف کرو گے وہ جنتی اور بھلا ہے، اور جس کو برا کہو گے وہ دوزخی اور برا ہے۔ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں گواہ ہو۔ صحابہ کرام اور کامل ایمان والے جسے اچھا کہیں گے وہ یقیناً اچھا ہوگا، اور جسے برا کہیں گے وہ یقیناً برا ہوگا۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر بیان فرمایا اور صدقہ فطر دینے کا حکم دیا، اور فرمایا، ہر آدمی کی طرف سے 1 سا 3.5 سیر کھجور یا 1 سا جو صدقہ فطر میں دیے جائیں، چاہے وہ آدمی چھوٹا ہو یا بڑا، آزاد ہو یا غلام۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ غزوہ تبوک میں جا رہے تھے، ابھی پہنچنے میں 1 رات کا سفر باقی تھا کہ رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے رہ گئے اور فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھل سکی، بلکہ سورج نکل آیا اور ایک نیزہ کے برابر بلند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ ہم تو سونے لگے ہیں، تم ہماری فجر کا خیال رکھنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا، لیکن مجھے بھی اس ذات نے سلا دیا جس نے آپ کو سلائے رکھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تھوڑا سا آگے گئے، پھر فجر کی نماز قضا پڑی، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما بعد، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے مضبوط کڑا تقوی کا کلمہ یعنی کلمہ شہادت ہے، اور سب سے بہترین ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے اعلیٰ بات اللہ کا ذکر ہے، اور سب سے اچھا بیان یہ قرآن ہے۔ سب سے بہترین کام وہ ہے جو عظمت اور پختگی والے ہوں، جن کا کرنا اللہ نے ضرور قرار دیا ہے، اور سب سے برے کام وہ ہے جو نئے ایجاد کیے گئے ہوں، اور سب سے اچھی سیرت انبیاء علیہم السلام کی سیرت ہے، اور سب سے زیادہ عزت والی موت شہید کی ہے، اور سب سے زیادہ اندھا پن ہدایت کے بعد گمراہ ہونا ہے، اور بہترین علم وہ ہے جو نفع دے، اور بہترین سیرت وہ ہے جس پر چلا جائے، اور سب سے برا اندھا پن دل کا اندھا پن ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا لینے والے سے بہتر ہے، اور جو مال کم ہو اور انسان کی ضروریات کے لیے کافی ہو وہ اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور انسان کو اللہ سے غافل کر دے۔ اور اللہ سے معذرت چاہنے کا سب سے برا وقت موت کے آنے کا وقت ہے، اور سب سے بری ندامت وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگی۔ اور کچھ لوگ ہر نماز قضا کر کے پڑھتے ہیں،
اور کچھ لوگ صرف زبان سے ذکر کرتے ہیں، دل سے نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑا گناہ زبان کا جھوٹ بولنا ہے، اور سب سے بہترین مالداری دل کا غنا ہے، اور بہترین توشہ تقوی ہے۔ حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے۔ جو باتیں دل میں جمتی ہے ان میں سب سے بہترین یقین ہے۔ اسلام میں شک کرنا کفر ہے، مردے پر واویلا کرنا جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، اور مال غنیمت میں خیانت کرنا جہنم کے ڈیر میں سے ہے۔ اور جس خزانے کی زکوٰۃ نہ دی جائے اس کی سزا یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے داغ لگائے جائیں گے۔ شعر و شاعری ابلیس کی بانسری ہے۔ اکثر اشعار شیطانی کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ شراب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے۔ عورتیں شیطان کا جال ہے۔ عورتوں کو ذریعہ بنا کر شیطان بہت سے برے کام کرا لیتا ہے۔ جوانی دیوانگی کا ایک حصہ ہے، اور سب سے بری کمائی سود کی ہے۔ اور سب سے بری کھانے کی چیز یتیم کا مال ہے، اور خوش قسمت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، اور بدبخت وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں بدبخت ہوا ہے۔ آخرکار تم میں سے ہر آدمی 4 ہاتھ جگہ یعنی قبر میں جائے گا، اور اعمال کا دار و مدار آخری وقت کے عمل پر ہے۔ سب سے بری روایتیں وہ ہے جو جھوٹی ہو، اور ہر آنے والی چیز قریب ہے۔ مومن کو برا بلا کہنے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، اور مومن کو قتل کرنا کفر جیسا گناہ ہے، اور مومن کی غیبت کرنا خدا کی نافرمانی ہے۔ اس کے مال کا احترام ایسے ہی ضروری ہے جیسے اس کے خون کا احترام ضروری ہے۔ جو اللہ پر قسم کھاتا ہے، مثلا کہتا ہے اللہ کی قسم فلاں جہنم میں ضرور داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا جھوٹا ہونا ضرور ثابت کر دیں گے۔ اور جس غلط بات کے ہونے کی قسم کھائی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کریں گے۔ جو دوسروں سے درگزر کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں گے۔ جو اوروں کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں گے۔ جو اپنا غصہ دبائے گا اللہ اسے اجر دیں گے۔ جو مصیبت پر صبر کرے گا اللہ اسے بدلہ دیں گے۔ جو اپنے نیک اعمال سے دنیا میں شہرت چاہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انسانوں کو سنائیں گے کہ یہ عمل اخلاص سے نہیں کرتا تھا بلکہ شہرت کے لیے کرتا تھا۔ جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھائیں گے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اسے عذاب دیں گے۔ اے اللہ میری اور میری امت کی مغفرت فرما۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔